ایک خوبصورت ہری بھری وادی تھی جہاں بلند و بالا پہاڑ اور گھنے جنگل تھے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک عظیم ندی بہتی تھی جو پورے گاؤں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ لیکن پھر ایک بدبخت سال ایسا آیا کہ بادلوں نے برسنا چھوڑ دیا اور ندی کا سینہ مکمل طور پر چھلنی ہو کر سوکھ گیا۔ ندی کی جگہ اب صرف تپتے ہوئے سفید پتھر اور گہری دراڑیں باقی رہ گئی تھیں۔ گاؤں میں ہر طرف خوفناک خاموشی اور گھٹن کا راج تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سوکھی ندی کے کنارے بیٹھ کر ریت کھودتے کہ شاید کہیں سے پانی کی ایک بوند مل جائے، مگر وہاں صرف تپتی ہوئی دھول اڑتی تھی۔ عورتیں میلوں دور کا سفر کر کے خالی گھڑے اٹھائے ایک سے دوسرے کنویں تک جاتی، لیکن ہر جگہ سے انہیں صرف مایوسی ملتی۔ مائیں اپنے بچوں کو پیاس سے بلکتا دیکھ کر آنسو بہاتی، مگر ان کے پاس پلانے کو پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے جانور نڈھال ہو کر گرنے لگے تھے اور پوری بستی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کا دم گھٹ رہا ہو۔ اسی بستی میں کشف نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، جس کے چہرے پر بلا کی ہمت اور آنکھوں میں گہرا درد تھا۔ وہ ہمیشہ گہرے مرون رنگ کا کڑھائی والا لباس پہنتی اور سر پر بڑی سی گرے چادر اوڑھتی تھی۔ وہ روزانہ اپنی لکڑی کی بالکنی سے عورتوں کو خالی برتن اٹھائے اور بچوں کو ندی کے خشک پتھروں پر روتے ہوئے دیکھتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر پانی نکال لائے۔ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک رات جب حبس اور گرمی کی وجہ سے بستی کا سانس لینا مشکل تھا، کشف نے ایک جادوئی خواب دیکھا۔ ایک عظیم الشان چاندی کا عقاب نمودار ہوا جس کے پروں کی چمک سے پوری وادی روشن ہو گئی۔ عقاب نے اسے اشارہ کیا کہ وہ پہاڑ کی اس اونچی غار میں جائے جہاں سے ندی کا راستہ ایک کالے پتھر نے روک رکھا ہے۔ کشف سمجھ گئی کہ قدرت اسے آزما رہی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے تپتی ہوئی زمین کو چھوا، کشف نے اپنی گرے چادر مضبوطی سے اوڑھی، ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی لاٹھی لی اور اکیلی ان پہاڑوں کی طرف نکل پڑی جہاں جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ راستہ کانٹوں اور نکیلے پتھروں سے بھرا تھا، ہوا میں تپش تھی، لیکن کشف کے سامنے ان پیاسے بچوں کے چہرے تھے جو پانی کو ترستے تھے۔ سفر کے دوران اسے ایک جھاڑی میں ایک ننھا پرندہ شکاری کے جال میں تڑپتا ہوا ملا۔ کشف کو دیر ہو رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر سورج ڈھل گیا تو وہ غار تک نہیں پہنچ پائے گی، لیکن اس نے رک کر اس معصوم کی جان بچائی۔ جیسے ہی پرندہ آزاد ہوا، ایک زوردار چاندی کی روشنی پھیلی اور وہ ننھا پرندہ اسی عظیم الشان چاندی کے عقاب میں بدل گیا جو اس کے خواب میں آیا تھا۔ عقاب نے کشف کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور بادلوں کو چیرتا ہوا اسے غار کے دہانے پر لے گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا سیاہ پتھر چشمے کے منہ پر گرا ہوا تھا۔ کشف نے اپنی پوری طاقت اور عقاب نے اپنی ہمت جمع کی اور اس رکاوٹ کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی پتھر ہٹا، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کرسٹل جیسا شفاف پانی باہر نکلنے لگا۔ جب کشف واپس گاؤں پہنچی تو ندی میں پانی شور مچاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ وہ عورتیں جو خالی گھڑے لیے رو رہی تھیں، اب خوشی سے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ بچے ہنستے ہوئے پانی میں کھیل رہے تھے اور وادی کی گھٹن اب ٹھنڈی ہواؤں میں بدل چکی تھی۔ کشف دور پہاڑ پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور چاندی کا عقاب اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، کیونکہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔